جی السلام علیکم. آج ہمارا ٹاپک ہے کو ایجوکیشن. کو ایجوکیشن مین دی اسٹڈی آف دا بوائز اینڈ دا گرلز ٹوگیدر ان اسکول, کالج اور ان یونیورسٹی. کو ایجوکیشن کا مطلب ہے بوائز اور گرلز دونوں کو اور دونوں جینڈرز کو اسکول, کالج یا یونیورسٹی یا کسی بھی ادارے میں بٹھا کر تعلیم دینا. اس کو ہم کہتے ہیں کو ایجوکیشن. اٹ از اے ہائیلی کنٹروورشل ٹاپک ان آور کنٹری ریگارڈنگ whether it should be implemented or not implemented in this country. وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت قابل بحث ٹاپک ہے ہمارے ملک میں کہ اس کو امپلیمنٹیشن اس پہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, یا اس کو نافذ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. Those who are in the favor of this kind of education, جو کہتے ہیں کہ کو ایجوکیشن حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, they oppose it on moral ground. وہ ان co-education, it is a fair that there are the chance of the moral corruption and the flirtation. ٹھیک ہے, تو کو ایجوکیشن وہ کہتے ہیں جو اس فیور میں نہیں ہے کہ کو ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے, لڑکیوں کے لیے الگ اسکول کالجز ہونے چاہیے اور بوائز کے لیے الگ ہونے چاہیے. اس کی وجوہات وہ یہ بتاتے ہیں کہ اٹ آن مورل گراؤنڈ, اس کے اوپر مورل گراؤنڈ ہونا چاہیے, کیونکہ جب کو ایجوکیشن ہوتی ہے تو مورل ویلیو کو ڈسٹروائے کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو مورل ویلیو کی کرپشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, the people who are in the favor of co-education, there are on the view that such chance like moral corruption are very rare in co-education. جو کہتے ہیں کہ کو ایجوکیشن تعلیم دلانی چاہیے, ان کا نظریہ یہ ہے, ان کا ویو یہ ہے کہ کو ایجوکیشن میں بہت کم اس طرح کے مورل کرپشن کے چانسز ہوتے ہیں. مورل کرپشن کیا ہوتے ہیں کہ یہ جو گرلز اور بوائز کے آپس میں کنفلکٹ ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں. دا انسٹیٹیوٹ ویئر کو ایجوکیشن از اے پریکٹس, دا بوائز ان دا پریزنس آف دا گرلز بیکم مور سویلائزڈ اینڈ گرلز ان دا پریزنس آف بوائے بہیو نائسلی. وہ کہتے ہیں کہ کو ایجوکیشن دلانی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جب جن انسٹیٹیوٹ میں پریکٹس کیا جا رہا ہے, جن اسکول کالج یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن دلائی جا رہی ہے, وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بوائز کی موجودگی میں گرلز جو بوائز ہوتے ہیں گرلز کی موجودگی میں بہت زیادہ سیولائز ہو جاتے ہیں, اور جو گرلز ہوتی ہیں وہ بہت نائس بیہیویئر ان کا ہو جاتا ہے. سم ہو آر ناٹ ان فیور آف کو ایجوکیشن, جو کہتے ہیں کہ کو ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے, دے فردر دا پوائنٹ بائی سیئنگ دیٹ دا وومن جابز از دا اونلی ٹو ریئر دا چلڈرن اینڈ ڈو ڈومیسٹک ڈیوٹی. وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی تعلیم اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے, اتنی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے کام کاج کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اپنے بچوں کو انڈرسٹینڈ اور تربیت کر سکیں. یہ جو کو ایجوکیشن کا کنسیپٹ ہے, یونیورسٹی جیسے کو ہیں ہماری زیادہ تر, کالجز تو پھر بھی الگ الگ ہیں لیکن یونیورسٹی زیادہ تر کو ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اتنے نہیں ہونی چاہیے, تعلیم اتنی ہونی چاہیے عورت کی کہ وہ بس اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر لے اور گھر کا اچھی طرح جو ڈیوٹیز ہیں اس کی گھر کی وہ سنبھال لے. ٹھیک ہے, therefore women should be given a quite different type of ایجوکیشن ایز کمپیئر ٹو بوائز. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ڈفرینٹ ہونا چاہیے بوائز اور گرلز, مین اور وومین کی ایجوکیشن میں. مین شوڈ بی امپارٹڈ دی کائنڈ آف ایجوکیشن وچ از یوزفل ان ارننگ دا لائیولیہڈ, ویئر دا وومین شوڈ بی given the type of education which is useful in enhancing their domestic activities. وہ کہتے ہیں کہ جو مین ہیں انہوں نے تو اپنی روزی کمانی ہوتی ہے, انہوں نے روزی کے لیے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. موسٹلی پاکستان میں ہوتی یہ ہے کہ ایجوکیشن اس مقصد کے لیے لی جاتی ہے کہ ہم جاب کر سکیں, کوئی نوکری حاصل کر سکیں. تو یہ ہماری قوم کا بہت المیہ اور بہت خوفزد کنسیپٹ ہے, اس سے ہمیں چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے, کیونکہ تعلیم آپ کو روزمرہ زندگی میں شعور سکھاتی ہے کہ زندگی گزارنی کیسے. اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ پیسے کمائیں, اور ضرور پیسے اسی سے, میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں اور پیسے بہت اچھی طرح کما لیتے ہیں. مطلب ہمارے کچھ لوگوں کا جو تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کا کنسیپٹ یہ ہے کہ ایجوکیشن لیں گے, کوئی جاب لگ جائے گی, اچھی خاصی جاب ہو جائے گی تو پھر اچھے خاصے پیسے کما لیں گے. لیکن ان کا مقصد دوسرا یہ ہوتا ہے کہ عورت کو اتنی تعلیم دینی چاہیے کہ بس وہ ڈومیسٹک ایکٹیویٹیز اچھی طرح سنبھال
حال ہے. ڈومیسٹک مین ہوتا ہے گھریلو. ہاؤ ایور ایٹ پریزنٹ دا ماڈرن وومین ایٹ ٹوٹلی نگلیکٹڈ دس کنسیپٹ. لیکن حال ہی میں یہ جو ماڈرن وومین ہے اس نے اس کنسیپٹ کو کیا کر دیا, ڈسٹروائے کر دیا, اس کنسیپٹ کو ریجیکٹ کر دیا. دے آر آف دا ویو دیٹ وومین آر ایکول مین ان ایوری ایکسپیکٹ. وہ کہتی ہیں کہ جو عورتیں ہیں وہ ایکول ہیں, ہر لحاظ سے مرد کے ایکول ہے. دس از اے وائی دیٹ شوڈ بی گیون دا سیم ایجوکیشن وچ از بینگ گیون ٹو دا مین. وہ کہتے ہیں کہ جو تعلیم مردوں کو دی جا رہی ہے وہی عورتوں کو دینی چاہیے. ہمارے آج کل آپ دیکھا ہوگا جو خاص کر کے جو ہمارے رورل ایریاز ہیں ان میں ایسا ہوتا ہے کہ گاؤں کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ تو عورتوں اپنے بیٹوں کو تو یونیورسٹی بھی بھیج دیتے ہیں تعلیم کے لیے, لیکن بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ آپ بس 11-12 کرو, بس اٹس انف, انٹرمیڈیٹ کے بعد یا بیچولر سمپل BA کر لو, اس سے آگے نہیں جانا. تو وہ کہتے ہیں کہ دس از ناٹ اے گڈ تھنگ. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو تعلیم دلانا مشکل ہے. ظاہری بات ہے وہ آگے جائیں گے, ان کی سیکورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے, تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دس از وائی دے شوڈ بی گیون دا سیم ایجوکیشن وچ از گیون ٹو دا مین. وہ کہتے ہیں کہ جو عورتوں کو مردوں کو دی جا رہی ہے وہی عورتوں کو تعلیم دینی چاہیے. نو نیشن کین پروگریس فاسٹ وداؤٹ اے کنزرویٹو رول پلیڈ بائی دا وومین. کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک ان کی عورتیں ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتی, یا وہ اپنے مردوں کے ساتھ اپنے میل حضرات کے ساتھ, مطلب عورتوں کی جو پریزنس ہے, جو ان کی موجودگی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے. ٹھیک ہے, سو وومین شوڈ بی گیون ایکول اپرچونٹی ان ایوری واک آف لائف. ہر واک آف لائف میں جو عورتوں کو ہے وہ ایکول اپرچونٹی, ایکول موقع فراہم کرنے چاہیے. دوز ہو آر ان دا فیور آف دا کو ایجوکیشن دے سے دیٹ پاکستانی پور کنٹری, جو کہتے ہیں کہ کو ایجوکیشن دلانی چاہیے, ایک وہ دلائل یہ دیتے ہیں کہ پاکستان از اے پور کنٹری, وہ غریب ملک ہے, وہ سیپریٹ ایجوکیشن نہیں افورڈ کر سکتا کہ ہم عورتوں کے لیے الگ بنائیں اور بوائز کے لیے الگ بنائیں. جیسے کہ آپ نے کالجز دیکھے ہوئے ہیں, اب یونیورسٹیز بہت کم یونیورسٹی ہیں جو وومین کی الگ ہوں اور میل کی الگ ہوں. زیادہ تر موسٹلی یونیورسٹی جو ہیں وہ کمبائن ہیں. دا گورنمنٹ کی ناٹ افورڈ سیپریٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بوتھ فار دا بوائز ایز ویل ایز فار دا گرلز. دا گورنمنٹ کی ناٹ سیپریٹ ٹیچنگ فیکلٹی اینڈ نان ٹیچنگ فیکلٹی بوتھ فار دا بوائز اینڈ دا گرلز. وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے ٹیچرس کی جو ایکسپینسز ہیں جو ہم ٹیچر کو پے کرتے ہیں, گورنمنٹ اتنے ایکسپینسز نہیں پے کر سکتی کہ الگ الگ انسٹیٹیوٹ بنا کر ٹیچر کو تنخواہیں دیں. سو دا کو ایجوکیشن سسٹم بیکم ویری اکنامیکل فار دا کنٹری لائک اور. تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اکنامیکلی بہت زیادہ مطلب ایشو ہے کہ اگر ہم الگ الگ انسٹیٹیوٹ بنائیں گے تو ہمارا بجٹ بڑھ جائے گا, ایجوکیشن کا بجٹ بڑھ جائے گا. وین دا بوائز اینڈ دا گرلز اسٹڈی ان کو ایجوکیشن سسٹم, جب کرتے ہیں نیچرلی اے کمپٹیشن ارائز بٹوین بوتھ سیکسز. جب دونوں گرلز اور بوائز ایک انسٹیٹیوٹ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان کے درمیان کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے. دے ٹرائی ٹو گیٹ گڈ گریڈز اینڈ مارکس. وہ ایک یہ بھی فیور دیتے ہیں کہ وہ اچھے, ایک دوسرے میں کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بوائز سے زیادہ مارکس لینے ہیں, اور گرلز کہتی ہیں ہم نے بوائز سے زیادہ مارکس لینے ہیں, اور بوائز کہتے ہیں ہم نے گرلز سے زیادہ مارکس لینے ہیں. تو یہ ایک ان کا کمپٹیشن بھی ہو جاتا ہے. دے ٹرائی ٹو آؤٹ ڈو ادر ان ایجوکیشن فیلڈ. یہ بہت اچھی پرفارمنس کرتے ہیں ایجوکیشن فیلڈ میں. اے ہیلدی کمپٹیشن ارائز امانگ دا بوائز اینڈ دا گرلز. ان کے درمیان جو ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے وہ ریز ہو چکا ہوتا ہے, وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے ان کے سوچ میں, ان کے مائنڈ میں کہ ہم نے اب کمپٹیشن ان کے ساتھ کرنا ہے, بوائز کا گرلز کے ساتھ اور گرلز کا بوائز کے ساتھ. دس پازیٹیو کمپٹیشن شیپ دیئر اکیڈیمک پرفارمنس اوے. تو یہ جو پازیٹیو کمپٹیشن ہوتا ہے یہ ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے جسے ہم میرٹس بھی کہہ سکتے ہیں کو ایجوکیشن کے. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ ان کے درمیان ایک اکیڈیمکلی پرفارمنس زیادہ ہو جاتی ہے. بوائز بھی محنت کرتے ہیں اور گرلز بھی محنت کرتی ہیں. ٹھیک ہے, دا گرلز آر شائے نیچرلی. لڑکیاں زیادہ تر جو ہوتی ہیں شرمیلا پن ان کے اندر زیادہ ہوتا ہے. سم ٹائم دس شائنیس بیکم اے ہنڈرنس ان دا میکنگ بگ لائف ڈیسیژن. بہت سارے ایسے ڈیسیجن زندگی کے ہوتے ہیں جن میں یہ شائنیس گرلز کو کیا کرتی ہے, ان کے لیے ایک رکاوٹ بن جاتی ہے. ان کو ایجوکیشن سسٹم
there arise a better understand among the boys اینڈ دا گرلز. کو ایجوکیشن سسٹم میں کیا ہوتا ہے، جب گرلز اور بوائز اکٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی نیچر کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ بوائز کس نیچر کے ہوتے ہیں، اور گرلز سمجھ سکتی ہیں کہ بوائز کس نیچر کے ہوتے ہیں، اور بوائز سمجھ سکتے ہیں کہ گرلز کس نیچر کی ہوتی ہیں. اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے، دونوں سیکسز میں ایک دوسرے سے وہ پہچان سکتے ہیں کہ ان کی نیچر کس طرح کی ہے. یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے جس سے بہت سارے لوگ ایک بہت بڑا لائف کے ڈیسیجن لینے میں، بگ لائف ڈیسیجن لینے میں ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں. ان ایجوکیشن سسٹم دے رائز انڈرسٹینڈنگ among boys and the girls. Sometimes this understanding end up as a happy bond of marriage. جب شادیاں ہوتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کو مطلب ان کے ساتھ نہیں، اس کا یہاں یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی عورت ہوتی ہے جو گھر والے چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کی انگیجمنٹ کی جائے یا اس طرح کی، وہ پھر اگر ان کو بتایا جائے کہ وہ اس طرح کے تو وہ تھوڑا سا جج کر لیتے ہیں ایک دوسرے کی نیچر کو. اچھا عورتیں اس ٹائپ کی ہوتی ہیں اور عورتیں کہتی ہیں کہ بوائز اس ٹائپ کے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ان کے پاس ایک کنسیپٹ آ جاتا ہے، ایک تھوڑا سا ہنٹ سا آ جاتا ہے، تو پھر وہ ڈیسیجن لینے میں اپنا اچھا ڈیسیجن لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہوتا ہے کو ایجوکیشن among these positive competition sometimes this understanding end up at the happy bond of a marriage. This become a guarantee for a happy and successful life. یہ چیز وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ایک گارنٹی دیتی ہے کہ ہیپی اور سکسیسفل لائف میں. اس کے بعد وی آر مسلم وی بلیو دیٹ اسلام ڈز ناٹ الاؤ دا فریلی مکسنگ آف بوائز اینڈ گرلز. اسلام ہمیں قطعاً کسی شرعی ضرورت کے سوا ملاقات کی یا مکس ہونے کی اجازت کبھی نہیں دیتا. اٹس افیکٹ آر ہارمفل ناٹ اونلی ان دا ورلڈ بٹ ان دا نیکسٹ ورلڈ. یہ اسی دنیا میں نہیں خطرے کے لیے، بٹ نیکسٹ آنے والی جو وقت آ رہا ہے اس کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے. سوئمنگ اپ دس ڈسکشن وی کین سمنگ اپ the discussion we can say that there should be co-education but only at the primary level. وہ کہتے ہیں کہ چلو اتنا ہو جائے، ہمیں اسلام اجازت بھی نہیں دے رہا، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے حالات اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، اکنامکلی ہم اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، تو ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ پرائمری لیول پہ اپنی ایجوکیشن کو کیا کر سکتے ہیں، ان کو پرائمری ایجوکیشن جو ہے وہ کو ایجوکیشن کر دیتے ہیں. اٹ سورس الاؤ ایس وی شوڈ مینیج سیپریٹ کالج یونیورسٹی فار دا بوائز اینڈ دا گرلز. ہمیں ایسے سورس ہمارے پاس ہونے چاہیے جس سے ہم گرلز اور بوائز کے لیے الگ الگ انسٹیٹیوٹس بنا سکیں، کالج، یونیورسٹی اور schools. Being a Muslims we should try to save our traditional and Islamic value. ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اسلامک ٹریڈیشنل ویلیو کو کیا کرنا چاہیے، ان کو سیو کرنا چاہیے، ان کو فالو کرنا چاہیے کہ اسلام ہمیں جس چیز سے روکتا ہے ہمیں رکنا چاہیے، اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے. تو آج ہمارا جو ایسے تھا کو ایجوکیشن کا کنسیپٹ ایک بہت عام ہو چکا ہے اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ